السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ذوالفقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ لنک نیوز۔ چلتے ہیں آج کی تازہ خبروں کی طرف۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور آزاد خارجہ اور داخلہ پالیسی رکھتا ہے، یہ کہنا ہے ہماری حکومت کا، اور پھر ہمارے وزیر اعظم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے ہم نے IMF کے وفد کو راضی کر لیا ہے۔ ہم اتنے آزاد ہیں کہ ہم اپنے اندرونی معاملات اور اندرونی مشکلات کے حوالے سے فیصلے کرنے کے لیے بھی IMF کے محتاج ہیں۔ اگر ان کی اجازت نہیں ہوگی تو ہم بجلی، گیس، پٹرول، دیگر اشیاء سستی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ پوچھنا تو بنتا ہے کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ ہمارے گلے میں غلامی کا پٹا نہیں ہے؟ وزیر اعظم کے بیان سے تو یہ لگتا ہے کہ ہم غلام ہیں، ہم اپنی مرضی سے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، اور ہمیں غلامی کا یہ توق پہنانے والے کون ہیں؟ ہمارے یہی سیاستدان ہیں جو ملک کو اس نیج پہ لے آئے ہیں کہ ہم اپنے اندرونی معاملات بھی غیروں سے پوچھ کے تب طے کرتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنی سکت نہیں تو پھر ہمیں ایسی حکومت کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ پاکستان پہ اس وقت حکومت IMF کر رہا ہے۔ یہ بیرونی ممالک کے حکم سے ہم چلتے ہیں، نہ تو ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہے، نہ ہماری داخلہ پالیسی آزاد ہے، نہ ہم عوامی ویلفیئر کا کوئی کام اس طرح کا کر سکتے ہیں کہ جس سے ہماری آزادی نظر آئے۔ تو پھر ہم کیسے آزاد ہیں؟ اس سوال کا جواب میں چاہوں گا کہ کوئی ایسا مقتدر حلقہ دے جس کے پاس کچھ اختیارات ہوں۔ اس کے علاوہ چلتے ہیں تازہ ترین خبروں کی طرف۔ ایک اور اعزاز ہم نے حاصل کر لیا ہے ماشاءاللہ سے 2024 میں کرپشن کے حوالے سے۔ پاکستان دنیا کا 46واں کرپٹ ترین ملک بن گیا ہے، یہ رپورٹ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی۔ پہلے ہم 48 نمبر پہ تھے اور اب ہم 46 نمبر پہ آ گئے ہیں ترقی کر کے۔ تو اس طرح کے حالات چل رہے ہیں پاکستان میں۔ سپریم کورٹ میں 9 مئی واقعات کے حوالے سے سماعت جاری ہے۔ 9 مئی واقعات میں ایک گھر میں گھس کر TV سکرینوں پر ڈنڈے مارے گئے۔ بنگلہ دیش میں بھی یہی کچھ ہوا، شام میں بھی لوٹ مار کی گئی، یہ کلچر بن چکا ہے، جسٹس حسن اظہر رضوی نے یہ کہا۔ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس کر توڑ پھوڑ کی گئی۔ آج کل جلاؤ گھیراؤ کرنا، کیا دنیا میں کبھی کہیں کور کمانڈر ہاؤسز پر حملے ہوئے؟ توڑ پھوڑ کرنا ایک فیشن بن چکا ہے۔ بریکنگ نیوز، جسٹس محسن اختر کیانی نے غیر معمولی ریمارکس دیے ہیں۔ ریاست کے ستون تو اب رہے ہی نہیں، ریاست تو اب ہوا میں ہے۔ عدالتی، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو سب کولیپس کر چکے ہیں، لیکن میں نا امید نہیں ہوں، انہی نوجوانوں نے ملک کو سنبھالنا ہے۔ پاکستان میں رہنا ایک مستقل لڑائی ہے۔ پاکستانیوں کی یہ اچھی بات ہے کہ یہ سسٹم سے لڑتے ہیں۔ 24-25 کروڑ عوام میں سے زیادہ تر لڑتے ہیں اور کم ہی ایسے ہیں۔ نوجوانوں نے ہی اس ملک کو سنبھالنا ہے۔ 45 سال سے اوپر والے میرے سمیت صاحب ناکارہ ہو چکے ہیں۔
یہ ریمارکس دیے جسٹس محسن اختر کیانی نے ایک کیس کے دوران، جس پہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ایکشن لیتے ہوئے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ ہمیں کسی صورت پارلیمنٹ کی بے توقیری اور قابل قبول نہیں ہے۔ تو مسٹر اسپیکر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس وقت پارلیمنٹ کے اندر نقاب پوش گھس کر قومی اسمبلی کے ممبران کو گرفتار کر رہے تھے، تو کیا وہ پارلیمنٹ کی عزت افزائی ہو رہی تھی؟ اس وقت آپ کو پارلیمنٹ کی توقیر کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ایک جج کے ریمارکس سے جو حقیقت پر مبنی ہے، آپ کو فوری جوش آ گیا اور آپ نے بیان جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا کی 1 سال سے سینٹ آف پاکستان میں نمائندگی نہیں، مخصوص نشستوں پر فیصلہ سپریم کورٹ تک کا نہیں مانا گیا، عدالتیں بے وقت ہو چکی ہیں، یہ کہنا تھا شبلی فراز کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عمر فاروق نے جاتے جاتے جج ہمایون دلاور اور 2 دیگر ایڈیشنل سیشن ججز زیبا چودھری اور عبدالغفور کاکڑ کو گریڈ 21 میں ترقی دے دی ہے۔ رجسٹرار ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس میں پی ٹی آئی کے وزیر مینا خان آفریدی، ایم پی ایف فضل الہی، ضلعی صدر عرفان سلیم سمیت 5 ملزمان عدم ثبوتوں کی بنا پر بری ہو گئے۔ اچھا، یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سویلین کورٹس میں 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی کیس گئے ہیں، جن پہ جو بھی الزامات تھے، وہ سب کے سب بری ہو چکے ہیں، اور ملٹری کورٹس کے اندر جتنے لوگوں کو لے جایا گیا، ان کا ٹرائل کیا گیا، وہ سب کے سب قصوروار ٹھہرائے گئے۔ تو کیا اس سے ان فیصلوں پہ یہ اعتراض نہیں اٹھتا کہ وہاں پہ مکمل انصاف کی فراہمی نہیں ہوئی؟ اگر مکمل انصاف کی فراہمی ہوتی تو وہ لوگ بھی بے گناہ قرار دیے جاتے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا کہنا ہے کہ میں نے عمران خان کا خط پڑھا ہے، اس میں اہم ایشو ہیں، خط کو کمیٹی کے سامنے رکھا جائے گا۔ شکر ہے چیف جسٹس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے خط نہیں ملا، انہوں نے تسلیم کر لیا کہ مجھے خط ملا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے خط کے ساتھ سارے ثبوت بھی فراہم کیے ہیں، اور ایک یو ایس بی بھی جس میں کافی سارے ثبوت موجود ہیں وہ بھی فراہم کیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جیسے یحییٰ آفریدی کے مطابق یہ کیس اور لیٹر جو ہے وہ آئینی عدالت کو بھیجا جائے گا۔ اب آئینی عدالت اس پہ کیا کرتی ہے اور کیا فیصلہ صادر کرتی ہے، یہ وقت آنے پہ پتہ چلے گا۔ پھر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو سپریم کورٹ مدعو کیا ہے۔ عمران خان جو ہم سے چاہتے ہیں وہ آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت آتا ہے، اسے آئینی بینچ میں ہی دیکھنا پڑے گا۔ آئی ایم ایف وفد کی جوڈیشل کمیشن ملاقات میں ہم اپنا موقف پیش کریں گے۔ الیکشنز میں جو ہوا ہے وہ سارا معاملہ آئی ایم ایف وفد کے سامنے رکھیں گے۔ 26ویں ترمیم سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ سارا آئی ایم ایف وفد کے سامنے رکھیں گے، اور یہ کل کی ملاقات میں پی ٹی آئی نے، یہ عمر ایوب صاحب کا بیان تھا، انہوں نے کل آئی ایم ایف سے ملاقات میں یہ سارا ڈوزیئر آئی ایم ایف کے حوالے کر دیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا اس پہ کیا رد عمل آتا ہے۔ حقائق تو ان کے سامنے پہنچ چکے ہیں، اور ہم اتنے ایک آزاد ہیں، جس طرح کہ میں نے پروگرام کی شروع میں بات کی، ہم وہ آزاد قوم ہیں جو اپنے تمام فیصلے آئی ایم ایف سے پوچھ کے کرتے ہیں۔ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد جوڈیشری سے لے کے
ایک عام محکمے تک اس کا دورہ کرتا پھر رہا ہے، ہمارے اندرونی معاملات کو چیک کر رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے، اور ہمارے وزیر اعظم بڑی خوشی سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے IMF سے اجازت لے لی ہے بجلی کا ریٹ کم کرنے کے لیے۔ بجلی کے ریٹ پاکستان میں سستے ہونے ہیں اور اجازت ہمیں IMF سے لینی پڑتی ہے۔ کیا بات ہے اس آزادی کی اور آزاد خارجہ اور داخلہ پالیسی کی۔ رشک آتا ہے، ایسا ملک اور بھی کوئی نہیں ہوگا دنیا میں جو اپنے فیصلوں میں دوسروں کا محتاج ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو، ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی عوام کے مسائل اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اور اپنے فیصلہ سازوں کے تھرو حل کریں۔ شاید وہ وقت ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، لیکن جس طرح کے ہمیں سیاستدان ملے ہوئے ہیں، لگتا نہیں کہ ہم ایسا وقت دیکھ پائیں گے، لیکن ہماری دعا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں اپنے ملک کے فیصلے اپنے ملک کے اندر کریں اور بغیر کسی بیرونی ملک کی ڈکٹیشن کے وہ اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہوں۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان ذوالفقار خان کو۔ اللہ حافظ۔